آج ایک تصویر دیکھی جیلی لاچار اور ایک بے بس صدر کی جو تقریر کر رہا تھا، اور اس کے سامنے وہ انسان بیٹھا تھا، اور اتنے یہ بے شرم انسان ہے، اس کے سامنے وہ انسان بیٹھا تھا جو سرعام جلسے میں یہ کہتا رہا کہ میں اس زرداری کو لارکانہ لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں، اس طرح کی ایکٹنگ کرتا رہا۔ آج صدر آصف علی زرداری فارم 47 کی وجہ سے یہ جو صدر منتخب ہوا ہے، اس کی تقریر کے دوران آج کیا ہوا، تحریک انصاف کے لوگ کیا کرتے رہے، آپ یہ سن سکتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک تصویر دیکھی۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ جو تصویر ہے، یہ لوٹوں کی تصویر ہے۔ یہ وہ لوٹے ہیں جو بہت مہنگے بکے ہیں، یہ وہ لوٹے ہیں جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے، یہ وہ انسان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف اور صرف عہدوں کی خاطر، صرف اور صرف وزیر بننے کی خاطر اپنا ضمیر بیچا ہے، اور انہیں نہیں پتا کہ ان کے حلقوں کے لوگوں نے کس طرح ایک امید کر کے، ایک یقین کے ساتھ ان کو ووٹ دیا تھا۔ ان کی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سہولت بازار ایک ایسا ٹوپی ڈرامہ ہے جو عوام پہ مسلط کیا گیا ہے، جس طرح یہ حکومت مسلط ہوئی ہے۔ سہولت بازار جو مریم نواز نے شروع کیا ہے، اس کی حقیقت ہے کیا، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدیق جان نے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ایک اہم انکشاف کیا ہے۔ یہ تحریک انصاف کے حوالے سے خبر ہے تو یہ ایک اہم خبر ہے۔ صدیق جان نے انکشاف کیا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ جب باہر آئیں گے علی امین کو سی ایم شپ سے بھی ہٹائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی سے بھی نکال دیں گے۔ اس کی حقیقت ہے کیا، آئیے آج کے بلاگ میں ذکر کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں جیلی لاچار صدر کی۔ آصف علی زرداری جو تقریر کر رہے تھے اور آج اس اسمبلی میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے، آج اس انسان کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے جو انسان سڑک پہ گھسیٹنے کا کہتا رہا، اور وہ انسان بھی کتنا بے شرم انسان ہے کہ جو یہ کہتا رہا کہ میں اس کو سڑک پہ گھسیٹوں گا، لارکانہ کی لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ اور آج یہ اکٹھے ہیں، مل جوڑ کے حکومت بنائی ہے، اور پھر فارم 47 کی یہ تمام پیداوار ہیں۔ اور آج صدر آصف علی زرداری جب تقریر کر رہے تھے تو آپ یہ نعرے سن سکتے ہیں۔ یہ جو نعرے ہیں، تیرا یار میرا یار، قیدی 804۔ The August House at the beginning of another parliamentary year. یہ قیدی 804 کے نعرے، یہ اتنی بڑی گونج ہے جو ہمیشہ ان کی نسلوں کے کانوں میں بھی گونجتی رہے گی، اور یہ اتنی بڑی آواز ہے جو یہ ہمیشہ سنتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ پہلے اس کو چور کہتا تھا، وہ اس کو چور کہتا تھا۔ اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ، کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف۔ یہ پہلے اس کو کہتا تھا کہ میں تمہیں گھسیٹوں گا، وہ اس کو کہتا تھا میں تمہیں گھسیٹوں گا، لیکن اندر میں سے یہ ایک تھے۔ لیکن جب ایک انسان میاں والی سے اٹھا، ایک انسان جس نے سیاست کا آغاز میاں والی سے کیا، اور میاں والی سے سیاست کا آغاز کرنے کے بعد وہ انسان جب اسلام آباد میں پہنچا، جب اقتدار کی سیاست میں پہنچا، جب یہ الیکشن کمپین کر رہا تھا، تو یہ تمام لوگ اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ وہ تمام لوگ اس کے خلاف اکٹھے ہوئے جو کل کو ایک دوسرے کو چور کہتے تھے، جو کل کو یہ کہتے تھے کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں، جو کل کو یہ کہتے تھے کہ جو کل کو زرداری کی جو اہلیہ تھی بے نظیر بھٹو، ان کی مطلب ایسی تصویر، گلیز حرکت کرتے تھے، ان کی تصویر ہیلی کاپٹر سے پھنکواتے تھے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف یہ کہتے تھے کہ میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا۔ تو آج یہ تمام لوگ اکٹھے ہیں صرف اور صرف ایک انسان کو ہرانے کے لیے، ایک انسان کو شکست دینے کے لیے، اور پھر وہ انسان بیٹھا بھی جیل میں ہے۔ وہ جیل میں بیٹھے ان کو کہہ رہا ہے کہ تم، وہ پنجابی میں کہتے کہ تو پتر اپنا چارہ کر، تو جو کر سکتا ہے کر، اور وہ انسان جیل میں بیٹھ کے اس تمام نظام کو شکست دے چکا ہے۔ اور آج جب صدر آصف علی زرداری کی تقریر کے دوران نعرے لگ رہے تھے تو وہ کنفیوز تھے، وہ کیا بات کریں، کیونکہ سامنے تحریک انصاف کے لوگ نعرے لگا رہے تھے، لیکن ان نعروں سے بھی باہر نکلنا ہوگا۔ ان نعروں سے باہر کس طرح نکلنا ہوگا، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں کچھ لوٹوں کی بات کر لوں۔ آج ایک تصویر دیکھی، یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، اس میں ایک راجہ خرم نواز ہے جو اسلام آباد سے فارم 47 کی مدد سے جعلی طریقے سے ایم این اے منتخب ہے۔ وہاں سے جو علی بخاری ہیں، انہوں نے ایک بڑی لیڈ سے اس کو شکست دی تھی، اور اس چیز کا اعتراف علی بخاری نہیں، اس چیز کا اعتراف کھوکھر صاحب بھی کرتے ہیں، جو مصطفیٰ نواز کھوکھر مد مقابل امیدوار تھے، وہ بھی کہتے ہیں، اور یہ تیسرے نمبر پہ آ رہے تھے۔ راجہ خرم نواز
اسلام آباد کی سیٹ سے تیسرے نمبر پہ آئے تھے، لیکن فارم 47 کی مدد سے جعلی طریقے سے ان کو MNA بنوا دیا گیا۔ اوقات کی بات کریں تو ان کی اوقات ایک کونسلر بننے تک کی اوقات نہیں ہے، اور آج یہ کیونکہ عمران خان نے ان کو لے کے آیا تھا، عمران خان کی وجہ سے MNA منتخب ہوئے، پھر اس کے بعد غداری کی، اور اب یہ نون لیگ کی طرف سے جعلی طریقے سے فارم 47 کی مدد سے MNA ہیں۔ دوسرا چہرہ آپ دیکھیں پرویز ہٹک، یہ وہ انسان ہے جو عمران خان کی سیاست ختم کرنے کی بات کرتا تھا، یہ وہ انسان ہے جس پہ عمران خان نے کرم کیا تھا، یہ وہ انسان ہے جس پہ عمران خان نے ہاتھ رکھا تھا اور اس کو CM بنایا تھا، اور یہ CM کیفی کے بنا تھا، اور اب یہ غداروں کی لسٹ میں بیٹھا ہے۔ اب بھی یہ ان تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے جو ہمیشہ ایک دوسرے کو یہ چور، یہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ تو پرویز ہٹک صاحب بیٹھے ہیں، اور پرویز ہٹک کی سیاست نوشہرہ کے ایک نوجوان شاہت نے دفن کر دی، نوشہرہ کے اندر دفن کر دی۔ عمران خان کی وجہ سے اس انسان کو ایک عبرتناک شکست کا سامنا اس انسان کو کیا، اس انسان نے عبرتناک شکست کا سامنا کیا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس نے عمران خان کے ساتھ غداری کی۔ اس کے علاوہ آپ پچھلی سیٹ پہ دیکھیں، یہ مبارک زیب ہے، یہ وہ انسان ہے جس نے اپنے بھائی کا خون بیچ دیا، یہ وہ انسان ہے جس کا بھائی عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاتا رہا۔ اس انسان کا یہ بھائی کو میں جانتا ہوں، بڑا دلیر انسان تھا، بڑا قابل انسان تھا، اور وہ بہت اچھا انسان تھا۔ وہ انسان یہ کہتا رہا کہ میں خون دے دوں گا لیکن عمران خان سے غداری نہیں کروں گا، اور اس نے ثابت کر کے دکھایا۔ لیکن اس کا چھوٹا بھائی جو سمپٹی ووٹ جس نے حاصل کیا، جس نے عمران خان کے نام پہ ووٹ حاصل کیا، اپنے جلسے میں بینر پہ ایک طرف عمران خان کی تصویر ہوتی تھی، ایک طرف اپنے بھائی ریحان زیب کی تصویر ہوتی تھی، اور اس انسان نے اپنے بھائی کا بھی خون بیچا اور عمران خان کے ساتھ بھی غداری کی، اور یہ بھی اسی لسٹ میں بیٹھا ہے کیونکہ ان کو عہدے چاہیے، اور اس کو بھی آئی تھنک کوئی مشیر کا عہدہ ملا ہے۔ اس کے علاوہ چودھری عثمان، یہ ایک اور تصویر دیکھیں، اسی تصویر میں چودھری عثمان بیٹھے ہیں جنہوں نے ساہیوال میں آپ کو پتہ ہے ان کے آئی تھنک کوئی کزن تھے، چچا تھے، اور پھر ساہیوال کی سیاست میں آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں اس کو ٹکٹ کس نے دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو جو لے کے آیا نا، وہ بھی اسی سازش میں کہیں نہ کہیں شامل ہے، اور یہ بھی غدار بن گیا، یہ بھی لوٹا بن گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور تصویر دیکھیں، یہ اورنگزیب کھینچی ہے جس نے میلسی سے عمران خان کے نام پہ ووٹ حاصل کیا، اور اب یہ وفاقی وزیر بنا بیٹھا ہے۔ ایک طرف شہباز شریف کی تصویر ہے، ایک طرف نواز شریف کی تصویر ہے، اور اس طرح کے غدار تحریک انصاف کا حصہ تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو تمام لوٹے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم جب ہو گئی تو اگر 26ویں آئینی ترمیم کے لیے میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، اگر 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ کم پڑ جاتے تو ابھی بہت سے ایسے لوگ تھے جو بک چکے تھے، انہوں نے جا کے ووٹ دے دینا تھا، لیکن ووٹ پورے ہو گئے تھے تو اس وجہ سے ان کو یوز نہیں کیا گیا۔ اور تحریک انصاف یہ جانتی ہے کہ کون کون سے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے۔ تحریک انصاف کو یہ چاہیے کہ آپ یہ ممی ڈیڈی کھیل نہ کھیلیں، آپ ان تمام لوگوں کو فارغ کریں، اور پھر باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کریں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے یہ لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں تھے، یہ لوگ غیر حاضر تھے، یہ لوگ اسمبلی پہنچے تھے، یہ لوگ ووٹ دینے کے لیے قائل ہو چکے تھے، ہم ان کو پارٹی سے فارغ کرتے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کی باہر بیٹھی لیڈرشپ اتنی ہمت ہی نہیں دکھاتی، اور بہت سے ایسے نام ہیں، آپ نے وہ تمام نام آپ کو یاد ہوں گے جو نام ہیں، تو لیکن تحریک انصاف ایسا سٹیپ نہیں اٹھا رہی، جس میں آپ کو پتہ ہے بریگیڈیئر اسلم گمند رابطے میں نہیں تھے، جو ایک مقتدر آئی تھنک جو سرگودا سے MNA ہیں وہ رابطے میں نہیں تھے، زین قریشی وہ رابطے میں نہیں تھے، اس کے علاوہ اور کافی نام ہیں جو رابطے میں نہیں تھے۔ تحریک انصاف اس پہ کیا کرتی ہے، یہ تحریک انصاف کا فیصلہ ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں مریم نواز کے ایک اور ڈرامے کی۔ مریم نواز نے پنجاب میں ایک ڈرامہ رچایا ہے سہولت بازار کے نام سے۔ دیکھیں یہ ہمیشہ ڈرامے تو رچاتی ہیں، ہمیشہ ایکٹنگ کرتی ہیں، اب سہولت بازار کی حقیقت یہ دیکھیں، یہ ایک نوجوان ہے جو سہولت بازار کی حقیقت دکھا رہا ہے۔ آپ کو ایک بڑی مزے کی چیز دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں چیز کیا ہے۔ سرکاری نرخ چیک کریں، 303 روپے، سہولت بازار میں 301 روپے، اور سرکاری نرخ 283 روپے، 281 روپے، 64 روپے، 62 روپے۔ آپ سارے کے سارے اس کو دیکھ لیں، جتنے بھی مطلب آپ کو سٹالز ملیں گے، جتنی بھی چیزیں ملیں گی وہاں پر آپ کو جو سرکاری ریٹ ہے اس سے ماشاءاللہ 2 روپے کمی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی۔ تو عوام آئے اس 2 روپے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائے، اپنا 100، 150، 200 روپے کا پیٹرول لگائے، اور یہاں پر آئے اور اپنے جو ہے وہ 2 روپے جو ہے وہ کیش کروائے۔
اور حقیقت یہ ہے کہ جو سرکاری نر ہے یا سرکاری ریٹ ہے اور اس کا اور سہولت بازار کے ریٹ کا 2 روپے فرق ہے، 1 روپے 2 روپے 1 روپے 2 روپے اس طرح فرق ہے۔ اور آپ نے اگر عوام کو ریلیف اس طرح دینا تھا تو عوام کے ٹیکس کے اتنے پیسے لگا کے ایک انسان 200 کا پٹرول خرچ کر کے آتا ہے اور اس کو یہاں کے 2 روپے مطلب سہولت ملنی ہے۔ لعنت ایسے سہولت بازار پہ، اور لعنت ہے آپ کے ایسے منصوبے پہ جو آپ نے یہ منصوبہ شروع کیا، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت آپ کے سامنے، یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ شوکت خانم نے ایک ایسا بیٹا جنا جو دلیر ہے، شیر ہے۔ شوکت خانم کینسر ہسپتال، آج میں بھی آپ سے اپیل کروں گا کہ اگر کسی چیز کو میری مطلب ہم سب کی ضرورت ہے تو وہ شوکت خانم ہسپتال ہے، اس کو ہم سب کی ضرورت ہے، ڈونیشن کی ضرورت ہے، تو آپ سب اس میں ضرور ڈونیشن کیجئے گا۔ شوکت خانم ہسپتال کو ایک پروگرام ہوا اور کئی کروڑ پہ ایک رات میں اکٹھے ہو گئے۔ اب میں بات کرتا ہوں جو صدیق جان نے انکشاف کیا۔ صدیق جان نے انکشاف کرتے ہیں کہ عمران خان سے ملنے والے ایک شخص کے الفاظ یہ ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ میں جب باہر آؤں گا تو علی امین کو نہ صرف سی ایم شپ سے ہٹاؤں گا بلکہ پارٹی سے فارغ کروں گا۔ آج علی امین گنڈا پور سنسیئر ہو جائے، 1 ہفتے سے 10 دن میں عمران خان باہر ہوگا۔ اگر آج علی امین گنڈا پور سنسیئر ہو جائے، عمران خان 4-5 اکتوبر کو یہ جنگ جیت گیا تھا، جتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچ گئے تھے، اوپر ایس سی او آئی ہوئی تھی، نہ یہ گولی چلا سکتے تھے نہ یہ کچھ کر سکتے تھے۔ عمران خان اس دن جیت گیا تھا۔ اگر علی امین گنڈا پور اس دن عمران خان کے ساتھ غداری نہ کرتا، عمران خان نے کہا ہے کہ میں جب باہر آؤں گا تو میں صرف اس کو سی ایم شپ سے نہیں ہٹاؤں گا، میں اس کو پارٹی سے نکالوں گا۔ یہ عمران خان کے الفاظ ہیں۔ اب وہ کون سا بندہ ہے جس نے صدیق جان کو بتایا، اور کیا واقعی ہی عمران خان نے ایسے کوئی الفاظ ادا کیے ہیں نہیں کیے، اللہ جانتا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں تحریک انصاف کے لیڈرشپ کی، تحریک انصاف کے لوگوں کی بات کریں، تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عمران خان نے علی امین پہ اعتماد کا اظہار کیا، اور ہمیشہ تحریک انصاف کے جو جیسے سلمان اکرم راجہ ہو جائیں، عمر ایوب ہو جائیں، باقی جو بھی باہر آتے ہیں، نعیم حیدر پنجوتا ہو جائیں، وہ آ کے یہی بات کرتے ہیں، وہ آ کے یہی کہتے ہیں کہ عمران خان نے اعتماد کا اظہار کیا۔ لیکن ایک طرف صدیق جان یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ یہ غدار ہے، میں جب باہر آؤں گا اس کو ہٹا دوں گا، اس سے پارٹی سے بھی فارغ کر دوں گا۔ اور پھر اس کے علاوہ صدیق جان نے کہا کہ اگر یہ سنسیئر ہو جائے تو عمران خان کی رہائی چند دنوں کی بات ہے۔ لیکن جو ڈی چوک میں ہوا لاسٹ 26 نومبر کو، جو میں نے دیکھا، میں یہاں کسی کو کوئی فیور نہیں کر رہا، 26 نومبر کو ہوا یہ کہ ڈی چوک پہ گولیاں مار دی گئی۔ مطلب لوگ وہاں بیٹھنے کے لیے موجود تھے، لوگ وہاں ہر صورت میں بیٹھنے کے لیے موجود تھے، اور جو فائنل کال تھی وہاں گولیاں چلا دی گئیں، اور پھر ہوتا ہے کیا، بہت سے لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب اس بات کی حقیقت ہے کیا، یہ اب عمران خان جانتے ہیں یا وہ بندہ جانتا ہے جس نے صدیق جان کو بتایا ہے کہ اس بات کی حقیقت ہے کیا؟ عمران خان کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح میں نے آپ کو اوپر بہت سے لوگوں کے نام بتائے، جیسے یہ راجہ خرم نواز ہو جائیں، پرویز ہٹک ہو جائیں، مبارک زیب ہو جائیں، چودھری عثمان ہو جائیں، اورنگزیب کھچی ہو جائیں، اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دینے چلے گئے تھے۔ اب عمران خان اگر جیل میں ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں، ہم یہ سب یہ بات سنتے ہیں کہ وہ انسان خود مخلص انسان ہے، خود سادہ انسان ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اگلا بھی اسی طرح ہے۔ لیکن عمران خان کو اب اپنے فیصلے جو ہوں گے وہ بڑے سخت کرنے ہوں گے۔ اب ان لوگوں کو فرنٹ پہ لانا ہوگا جو واقعی ہی فرنٹ پہ آنے کے قابل ہیں۔ اب یہ جو ممی ڈیڈی لوگ ہیں، یہ جو فوٹو شوٹ گروپ ہے، اس کو فارغ کر دینا چاہیے۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔